کیا ساشا ہمیشہ کے لیے ارحم کا گھر چھوڑ دے گی؟ کیا ارحم اپنی ماں اور بہن کے خلاف جا کے ساشا کا ساتھ دے گا؟ اور کیا فریحہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا؟ آج کی قسط میں ایسے دھماکے دار موڑ آنے والے ہیں جو پوری کہانی کا رخ بدل دیں گے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، کہانی کا آغاز ایک ایسے دل دہلا دینے والے منظر سے ہوتا ہے جہاں ارحم ساشا کے سر سے بہتا ہوا خون دیکھ کر بری طرح گھبرا جاتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے ساشا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر سیدھا ہاسپٹل پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر فوری طور پر ساشا کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر لیتے ہیں اور اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ ارحم کی بے بسی اور پریشانی صاف بتا رہی ہوتی ہے کہ اب ساشا اس کی زندگی میں کتنی اہم ہو چکی ہے۔ اسی دوران ارحم سائمہ کو فون کر کے سارا واقعہ بتاتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سائمہ کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ شدید غصے اور پریشانی میں علی حسن سے کہتی ہے، آپ کی لاڈلی بہو نے میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نہ جانے موہنی نے فریحہ کو فون پر کیا کہا کہ اس نے ساشا کو گھر سے نکالنے کے لیے اتنا زوردار کا دھکا دے دیا جس سے اس کے سر پر گہری چوٹ آ گئی ہے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ علی حسن سائمہ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارحم اس وقت ساشا کے ساتھ موجود ہے اور مجھے یقین ہے وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ جہاں تک جائیداد کا معاملہ ہے، اگر میری بیٹی کی خوشی کے لیے مجھے سب کچھ دینا پڑا تو میں دینے کے لیے بھی تیار ہوں، بس میری بیٹی سلامت رہنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سائمہ کو ساتھ لے کر فوراً ہاسپٹل روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف مسکان اور ایان کی بڑھتی ہوئی محبت دیکھ کر شادیہ کے چہرے پر صاف خوشی نظر آتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی ہے کہ دونوں ہمیشہ اسی طرح خوش رہیں۔ مسکان محبت سے سب کے لیے کھانا تیار کرتی ہے اور دسترخوان پر سجا دیتی ہے، لیکن جیسے ہی مرزا صاحب کھانا چکھتے ہیں وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ وہ کھانے میں بے جا نقص نکالتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کیسی بہو ہے جسے نہ کھانا بنانا آتا ہے اور نہ گھر سنبھالنا آتا ہے۔ ایان اپنے والد کی بات برداشت نہیں کر پاتا اور احترام سے کہتا ہے، ڈیڈ ہم سب نے بھی یہی کھانا کھایا ہے، ہمیں تو سب کچھ بالکل ٹھیک لگا۔ آپ بلا وجہ موم اور مسکان کو باتیں سنا رہے ہیں، لیکن مرزا مزید غصے میں آ کر کہتا ہے، تم خاموش رہو، تم اپنی بیوی کے غلام بن چکی ہو۔ اگر آئندہ مجھے اچھا کھانا نہ ملا تو میں صرف مسکان ہی نہیں بلکہ تم دونوں کے ساتھ سعدیہ کو بھی اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ مرزا کی یہ بات سن کر پورے گھر کا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے۔ ادھر زارون کو جب معلوم ہوتا ہے کہ موہنی کی ایک فون کال نے ساشا کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے تو وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ موہنی پر برس پڑتا ہے اور کہتا ہے، اگر تم فریحہ آنٹی کو فون نہ کرتی تو آج ساشا اس حالت میں نہ ہوتی۔ تم نے ایک لمحے میں ڈیڈ کے سارے خواب اور امیدیں توڑ دی ہیں۔ موہنی اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اگر ساری جائیداد روما کے نام ہو جاتی تو آنے والے وقت میں میرے حصے میں کچھ بھی نہ آتا۔ ویسے بھی تمہاری ماں مجھے پہلے دن سے اس گھر میں برداشت نہیں کرتی، اس لیے میں نے صرف اپنا حق بچانے کی کوشش کی ہے۔ اسی دوران علی حسن ہسپتال پہنچ کر ارحم کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتا ہے۔ وہ انتہائی ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتا ہے کہ تمہاری ماں اور بہن کو جتنی جائیداد چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے انہیں میری بیٹی پر ظلم کرنے سے روک دو۔ ساشا حاملہ ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ علی حسن کی یہ بے بسی دیکھ کر ارحم کے دل میں اپنی ماں اور روما کے لیے شدید غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ادھر گھر میں روما خوفزدہ ہو کر فریحہ کے پاس آتی اور کہتی ہے، آج بھائی نے ہمیں اپنی آنکھوں سے ساشا پر ظلم کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ فریحہ خود بھی اندر سے پریشان ہوتی ہے، لیکن وہ روما کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوگا، سب سنبھل جائے گا۔ چند گھنٹوں کے بعد جب ساشا کو ہوش آتا ہے تو ارحم فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں بے شمار پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہ ساشا کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی بھی تمہارے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا۔ اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی ماں اور بہن سے بھی رشتہ ختم کر دوں گا، کیوں نہ کہ میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گا جہاں میری بیوی کی کوئی عزت نہ ہو۔ لیکن ساشا اپنی تکلیف بھول کر ارحم کو سمجھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ایک ماں اپنے بیٹے سے جدا ہو جائے۔ اگر میرے لیے اب آپ اپنی ماں سے تعلق ختم کریں گے تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ ساشا کی یہ قربانی اور خلوص دیکھ کر ارحم کی محبت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے واقعی ایک بے حد نیک دل اور وفادار بیوی پائی ہے۔ جب ارحم ساشا کو لے کر گھر واپس پہنچتا ہے تو روما طنزیہ انداز میں کہتی ہے، لگتا ہے آپ کی بیوی کو عزت راست نہیں آئی، اسی لیے موم نے اسے گھر سے نکال دیا، لیکن آپ پھر بھی اسے واپس لے آئے ہیں۔ روما کی یہ بات سنتے ہی ارحم کا غصہ بے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو، میں یہاں تمہاری فضول باتیں سننے نہیں آیا بلکہ موم سے ایک بہت ضروری فیصلہ لینے آیا ہوں۔ ارحم کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس بار وہ اپنی بیوی کے حق میں ایسا قدم اٹھائے گا اس کے بعد اس گھر کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ارحم واقعی اپنی ماں اور بہن کے خلاف کھڑا ہو جائے
جائے گا؟ کیا فریحہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا یا وہ پہلے کی طرح ضد پر قائم رہے گی؟ کیا روما اپنی سازشوں سے باز آئے گی یا ایک نئی چال چلے گی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ساشا اور اس کے ہونے والے بچے کی زندگی محفوظ رہ پائے گی؟ آپ کے خیال میں اگلی قسط میں ارحم کون سا فیصلہ کرے گا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔